والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 15 احوال کا ذکر ہے۔ ان میں سے 9 احوال کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو چکا۔ آج سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا 10واں حال شروع ہوگا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ بات یہاں ختم کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے بری ہو کے اور تمام تر مصر کے لوگوں کے سامنے اور خاص کر مصر کے بادشاہ کے سامنے
اپنی پاک دامنی کے اظہار کے بعد جب بادشاہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست، عقل مندی، دانش مندی اور امانت، ان ساری چیزوں کو بغور مطالعہ اور مشاہدہ کیا تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ استخلصہ لنفسی، کہ میں تجھے اپنے لیے خاص کر رہا ہوں، تیرا اور میرا ایک خاص تعلق ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ آنے والے وقت میں جو ہونے والا تھا، انہی حالات و واقعات کے پیش نظر خود سے فرما دیا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ میں یوسف علیہ السلام کو زمین کے خزانوں پر محافظ مقرر کر دیں، مطلب مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی بادشاہت سے نوازا۔ اب بادشاہ بن گئے، وقت کا سارا مصر کا یہ ملک جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر نگیں ہے۔ وقت گزر رہا ہے، ادھر سے وہ 7 سال گزر گئے کہ جن 7 سالوں میں اچھے طریقے سے بارشیں ہونی تھی اور پھر فصلیں ہونی تھی، اور پھر ان 7 سالوں کے اندر اتنی فصل استعمال کی جتنی ضرورت ہے اور باقی کو بحفاظت رکھنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ ان 7 سالوں کے اندر اپنے اس کام میں کامیاب ہوئے۔ اب آنے والے 7 سال جو شروع ہوئے کہ جن کے اندر قحط پڑا، بارشیں ختم ہو گئی، اور صرف مصر نہیں بلکہ مصر سے دور دراز کے علاقوں تک قحط ہی قحط ہے، نہ بارش ہے، نہ پانی، کوئی چیز نہیں ہے، نہ فصل ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو مصر کے شہر علاقے کے بھی آس پاس دور دراز کے لوگ اب غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی مصر کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو آنے والوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے۔ تو یہ 10واں حال شروع ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا کہ بھائی یہ پہلی دفعہ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان بھی شروع ہو رہا ہے۔ پہلے جو امتحان تھے وہ الگ نوعیت کے تھے، لیکن اب جو امتحان ہے اس کی نوعیت اور مختلف ہے۔ پہلے کے امتحان نوعیت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود مظلوم تھے، خود مجبور تھے، حضرت یوسف علیہ السلام خود ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے جا کے قید خانے کا سہارا لیا، جیل میں گئے، تب جا کے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ لیکن اب جو امتحان شروع ہو رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب وقت کے بادشاہ ہیں۔ پہلے امتحان دور مظلومیت کے تھے، اور اب جو امتحان شروع ہو رہے ہیں یہ امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کے شاہانہ دور کے امتحان ہیں۔ پہلے امتحان اور نوعیت کے، اور اب کا امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کا اور نوعیت کا، اس لیے کہ اس وقت خود مجبور ہیں، اور یہ دوسرا امتحان کہ حضرت یوسف علیہ السلام مجبور نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام تو خود وقت کے حاکم ہیں، اب مجبور
وہ ظالم بھائی بن کے آگے کھڑے ہیں کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا اور کنویں میں ڈالا اور مصر تک بکتے بکاتے یہ سارا واقعہ آیا۔ فرمایا اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کس سیرت کے ساتھ اور کس اخلاق کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ چاہے تو اسی وقت گرفتار کروا کے اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر میں اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یوسف جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا وہ پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا ہوگا اور کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کس کی غلامی میں وقت گزار رہا ہوگا۔ ان کے تو ذہن کے کونے خدرے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ یوسف بادشاہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو قذالک مکننا لیوسف فی الارض، یہ تو میں رب کا کمال ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو تنگ و تاریک جیل کی کوٹھریوں سے نکال کر وقت کے بادشاہ کی سیٹ سے پہنچا دیا۔ یہ تو میں رب کا کمال ہے۔ اب جی 10واں حال شروع کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کی ملاقات، کیا حالات و واقعات ہوئے رب کا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ سیدنا یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہیں اور سارا مصر بھی اور مصر کے آس پاس کے علاقہ والے بھی آ گئے جناب غلہ لینے کے لیے۔ بات دور دور تک پھیل گئی کہ یار اور کسی جگہ سے بھی غلہ نہیں مل رہا، کسی جگہ سے کھانے کی چیزیں میسر نہیں ہیں۔ وہ جو مصر کا بادشاہ ہے یار بڑا ہی نیک دل انسان ہے، بڑا ہی مشفق ہے، بڑا شفقت کرنے والا ہے، اور خاص کر باہر سے آنے والے مسافروں کے ساتھ اس کا بڑا اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے۔ یار دور دور تک کے لوگ جا رہے ہیں اسے ہیلپ اور مدد لینے کے لیے۔ یہ بات پہنچی سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، جاؤ نا یہ مال و دولت لے جاؤ اور جا کے اس مصر کے بادشاہ سے غلہ خرید کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وجاء اخوة یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے پاس آن پہنچے ہیں۔ فدخلوا علیہ، جیسے ہی سامنے ہوئے نا یوسف کے، فعرفهم، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یار میرے یہ وہی بھائی ہیں کہ جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے مجھے والد سے جدا کیا، اور پھر انہی کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں تک دھکے کھاتا رہا۔ فعرفهم، پہلی نظر میں بھائیوں کو پہچان لیا۔ وهم له منکرون، لیکن وہ نہ پہچان سکے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ یہ یوسف ہے یا کوئی اور ہے۔ وہ تو اسے مصر کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ ہوا جناب ہم 10 بھائی ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور ہمارے گھر میں والد صاحب ہیں اور ایک اور بھی ہمارا بھائی ہے، ہمارے والد کی طرف سے بھائی ہے اور ماں کی طرف سے بھائی نہیں ہے، اس لیے 11 اونٹ ہم لے کے آئے ہیں، 11 اونٹوں کا غلہ لے کے جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 اونٹوں کا غلہ دے دیا، اور دینے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَمَّا
جہزہم بجہازہم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم۔ فرمایا او اللہ کے بندوں آنے والوں، یہ اس دفعہ تو میں نے آپ کو غلہ دے دیا، وہ جو آپ کا بھائی ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن آئندہ کے لیے خیال کرنا، جب تک اپنے بھائی کو ساتھ لے کے نہیں آؤ گے میں نے آپ کو اس 11ویں بھائی کا غلہ نہیں دینا ہے۔ فَأَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، آپ کو مہمانوں کی طرح کتنے اعلیٰ انداز کے اندر میں نے جناب آپ کا احترام کیا ہے، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں انی اوفی الکیل، خبردار خبردار خیال کرنا، اگر وزن پورا لینا چاہتے ہو تو آئندہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، اگر آپ ساتھ لے کے نہ آئے تو فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، پھر میرے قریب بھی نہ آنا، تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ ابھی اپنے بھائی کو نا حضرت بنیامین کو اپنے پاس بلانے کا ایک ہیلا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کہ بتایا تو انہوں نے خود کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں بھی ہے، اس کا بھی آپ ہمیں غلہ دے دیں، لیکن انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ آگے سننے والا کون ہے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اسی بات کو پکڑ کے نہ فرمایا اگر آئندہ بھائی کو نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملنے والا، اس کو لاؤ گے تو اس کا وزن ملے گا وگرنہ نہیں ملے گا۔ اب جی بھائی سارے آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے بادشاہ سلامت کی، چلو اس سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم ضرور بھائی کو لائیں گے۔ آپس میں کہتے ہیں سنراود عنہ اباہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ بادشاہ سلامت آپ سے وعدہ ہو گیا، ہم اپنے والد کے سے جا کر ضرور اس خواہش کا اظہار کریں گے اور ضرور بضرور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ فرمایا وعدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم فرمایا یہ جتنا غلہ لے کے جا رہے ہیں وہ غلہ بھی ان کے لیے تیار کرو، ان کا سامان، اور جتنی انہوں نے غلے کی قیمت دی ہے وہ سارے پیسے اور روپے بھی دوبارہ ان کے غلے کے اندر چھپا کے رکھ دیجئے گا، مجھے اپنے والد سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بڑے اعلیٰ خاندان کے لگتے ہیں، اس لیے جب یہ واپس جائیں گے اور اپنا سامان کھولیں گے اور اس میں دیکھیں گے جناب کہ وہ قیمت بھی واپس آ گئی ہے تو دوسری دفعہ وہ قیمت واپس کرنے کے لیے ضرور ان کا آنا ہوگا، اس لیے میرا بھائی ان کے ساتھ ضرور میرے تک پہنچ جائے گا۔ فرمائیں جعلوا بزاتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، تاکہ گھر جا کے میری نیکی ان کو یاد آئے اور اپنا یہ پیسہ روپیہ واپس مجھے دینے کے لیے ضرور میرے بھائی کو لے کے یہ واپس آئیں گے۔ بات مختصر، یہ قافلہ مصر چلا کنان کی طرف، کنان پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، جا کے خوشی خوشی سارا سامان کھول رہے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جی وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، بڑا رحم دی، بڑا اچھا سلوک کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسے کہ جیسے ہمارا اپنا محسوس ہوتا ہے، فرمایا بڑا اچھا رویہ اس کا، اس لیے اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ حضرت بنیامین کو ہم اگلی دفعہ ساتھ لے کے جائیں گے، اگر لے کے گئے تو تب ہمیں غلہ ملے گا وگرنہ وہ ہمیں حضرت بنیامین کا غلہ نہیں دے گا۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل
فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ ابا جی اب کچھ کھا کے جینا ہے، بھوکا تو ہم نے نہیں مرنا، اس لیے لازمی ہے غلہ اگر لینا ہے تو بنیامین کو ساتھ بھیجنا ہوگا۔ اور دوسری بات وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ پریشان نہ ہو، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے اپنے بھائی بنیامین کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پھر وہ سارا نقشہ آ گیا، فرمانے لگے حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ۔ او میرے بیٹوں، بھلا اب میں دوبارہ تمہارے اوپر اعتماد کروں جیسے پہلے یوسف کے بارے میں کیا، جیسے پہلے یوسف کے بارے میں اعتماد کیا تھا، بھلا پھر میں دوبارہ اعتماد کروں؟ تم نے یوسف کے بارے میں میرے ساتھ کیا کیا، لیکن بھلا مجبوری ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ اچھائی والا معاملہ فرمائے گا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس سے بڑا کوئی اور رحمتوں والا بادشاہ نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ بنیامین کو لے جانا، لیکن یہ میں سوچ کے بعد میں بتاؤں گا، کچھ شرائط کے ساتھ آپ کے ساتھ بھیجوں گا، ایسے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب تسلی ہو گئی بیٹوں کو، چلو یار شرائط مان لیں گے اور بنیامین تو ساتھ آئے گا۔ اب جلدی جلدی غلہ کھولنے لگے۔ فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جیسے ہی غلہ کھولا ہے اس میں اپنا مال و دولت دیکھا، مال واپس آ گیا۔ دوڑتے دوڑتے آئے، کہتے ہیں یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا۔ ابا جی ذرا دیکھیے تو صحیح، کتنا رحم دل آدمی تھا جس نے غلہ بھی دے دیا اور ہمیں پیسے بھی واپس کر دیے۔ ما نبغی، ایسے رحم دل بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم اس کے پاس بنیامین کو نہ لے جائیں؟ لے کے ضرور جائیں گے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ۔ ابا جی ہم پیسے بھی لوٹا آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور جناب ہم اپنے بھائی کے نام کا ایک اونٹ کا غلہ بھی لے کے اور آ جائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، جو پہلے لے کے آئے وہ ہمیں تھوڑا ملا ہے۔ جی اب جب شفقت دیکھی نا اور پیار محبت دیکھی یوسف علیہ السلام کی، تو آپ کو مال کم لگنے لگے، کہتے ہیں دوبارہ جائیں گے تو اور زیادہ ملے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کیل یسیر، تھوڑا مال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنبہ بہت بڑا تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک وقت کا کھانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں 80 لوگوں کا بنتا تھا۔ اتنا بڑا خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس لیے فرما رہے ہیں کیل یسیر، تھوڑا سا غلہ ہے، آئندہ ہمیں اور زیادہ غلہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں لن ارسلہ معکم، میں تھوڑے نال نہیں مجھنا، کہتے ہرگز نہیں بھیجوں گا، نہیں بھیجوں گا آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کو۔ تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے نام کی قسم دو، اللہ تعالیٰ کے نام کا وعدہ کرو میرے ساتھ کہ اللہ کے نام کا لے کے قسم دے کے وعدہ کر کے جاؤ کہ حضرت بنیامین کو ضرور واپس لے کے آؤ گے، تب تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وگرنہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب سمجھیے گا میرے پیارے، مسئلہ سمجھ کے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ
پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام قسم لے رہے ہیں تو کس کے نام کی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ یہ نہیں فرمایا اپنے دادا پیغمبر اسحاق کے نام کی قسم دو، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی قسم دو، نانا۔ اور حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی نے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم لی، اس آدمی نے شرک کیا۔ کیا کیا جی؟ شرک کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم جائز نہیں ہے۔ جب بھی قسم دے یا نو صرف اللہ کے نام جی۔ اور آج کل تو پتہ نہیں کیا سے کیا میری نوجوان نسل کہاں پہنچ گئی ہے جی، ایک دوسرے کے سر میں ہاتھ ہے، مجھے تیرے سر کی قسم جی، سر کی قسم جی، فلانے چیز کی قسم اور فلانے چیز کی قسم، یہ سب کچھ کرنا ناجائز اور شرک کے زمرے میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ حدیث مبارکہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم لی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے موثقم من اللہ کے نام کی قسم دے کے جاؤ کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو ضرور واپس لے کے آئیں گے، الا ایحاط بکم، اگر تم سارے کے سارے کسی آزمائش میں آ جاؤ تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ وعدہ تو کر کے جاؤ نا۔ فرمایا فلما اتوہ موثقہم، پکے وعدے ہوں گے، کہتے ابا جی ضرور ہم واپس لے کے آئیں گے، ہم وعدہ کر کے جا رہے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ علی ما نقول وکیل، او میرے بیٹو میں کسی کو اپنے اور تمہارے درمیان تیسرا آدمی گواہ لے کے نہیں آتا، تمہارے اور میرے درمیان جو یہ وعدہ ہو گیا میں اس کا گواہ اور نگہبان بھی اپنے رب کو بنا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا نگہبان بھی تمہارا نگہبان بھی اور محافظ بھی وہ صرف اور صرف میرا رب ہے۔ اور میں اب تیاری ہو گئی، دوسری طرف برادران یوسف جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس بدلہ لینے کے لیے۔ اور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، ایک بیوی سے اور ایک بیٹا حضرت بنیامین دوسری بیوی سے، یہ 11 بھائی اکٹھے ہو کے اب جیسے ہی تیار ہوا ہے قافلہ، حضرت یعقوب علیہ السلام اب ان کو الوداع کرنے کے لیے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ اور میں میرے بیٹوں خیال کرنا تمہیں ایک بات کی وصیت کیے دیتا ہوں، ذرا اس بات کو غور سے سننا۔ تمام بیٹے متوجہ ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر بتائی بحیثیت بشر اور انسان ہونے کے۔ فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ او میرے بیٹوں خیال کرنا، جب آپ مصر کے قریب پہنچو مصر کے ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے اکٹھے داخل نہ ہونا، بلکہ ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ اس میں 2 چیزیں لکھی مفسرین کرام نے۔ پہلی بات تو یہ لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ جو شہزادے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ فرمایا 11 کے 11 اکٹھے اگر مصر میں داخل ہوں گے تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے تدبیر کر رہے ہیں کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، کوئی مخالف دشمن کی نظر نہ لگے۔ فرمایا ایک تو یہ ہیلا فرمایا الگ الگ داخل ہونا ہے،
ہے تاکہ آپ نظر سے بچ جائیں. اور دوسری بات حضرت یعقوب علیہ السلام جب عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی مہربانی اور محبت سنی کہ میرے بیٹوں کے ساتھ بڑا احترام سے پیش آتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے, فرمایا اپنے بیٹوں کو حکم دیا 11 اکٹھے ایک دروازے سے نہ جانا, یہ نہ ہو کہ کوئی مصر کا آدمی آپ سے حسد کرنے لگاؤ کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کے وقت کا بادشاہ انہی 10-11 لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے, جیسے یہ آتے ہیں بڑا احترام کرتا ہے, کہیں کوئی حاسد آدمی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے الگ الگ دروازے سے جانا. فرمایا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. لیکن میرے بیٹو یاد رکھیے گا یہ تو میں یعقوب کی چھوٹی سی تدبیر ہے, باقی اصل بات کیا ہے؟ اغنی عنکم من اللہ من شیء, اگر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ گیا تو یاد رکھو میں یعقوب بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا. جی جو رب کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا, باقی یہ تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں. اور حدیث بات بھی سنیے گا, حیران ہو حدیث بات میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا العین حق, فرمایا نظر کا لگنا حق ہے. جی العین حق, کہ کسی چیز کو دیکھ کے کسی کی نظر لگ جائے, فرمایا نظر کا لگنا حق ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے پاس وہ ایک صحابی تھے نا آپ کے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا نام تھا اس صحابی کا کہ جن کی شکل میں حضرت جبرائیل اترا کرتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی, حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, وہ قاری صاحب نے بتایا ہے, اور میرے نوجوان سارے بیٹھے اور میں کوئی اور سوال کرا جی. آج کل وہ خلیل الرحمان قمر والا بڑا معاملہ چل رہا ہے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا میں. اب میں کروں سوال, نوجوان بیٹھے ہیں جتنے بھی, وہ ہاں وہ فلاں معاملہ تھا جی, وہ رات 2 بجے 3 بجے انہوں نے بلا لیا تھا اور وہ چلے گئے تھے, یہ وہ جی ہر ایک تحقیق بتائیں گے. نہیں پتا تو اپنے پیغمبر کی سیرت کا نہیں پتا, نہیں پتا تو اپنے پیغمبر کے صحابہ کا نہیں پتا. ابھی بھی اسی طرف شروع ہو جائے امین الامت کی صحابی کا لقب ہے جی. اچھا جی چلے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے, اتنے خوبصورت تھے, اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال عطا فرمایا تھا. اور میں کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو عرب معاشرے کی عورتیں اپنے دروازوں میں چھپ چھپ کے کھڑی ہوتی تھی انہیں دیکھنے کے لیے. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا. جی ایک دن نہا رہے تھے اور ان کا جو مطلب تھا وہ غسل خانہ واش روم اتنے تک تھا. وہ نہاتے نا اچانک سے ایسے اوپر کی طرف ہوئے نا, ادھر سے کوئی ایک اور آدمی جا رہا تھا. ان کی نظر پڑی نا ان کے جسم پہ, اور جسم پہ نظر پڑی اور اتنا خوبصورت جسم, اتنا سونا, اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور ادھر سے اس کے یہ الفاظ اور اس کی نظر, اور ادھر سے حضرت دحیہ کلبی نیچے گر گئے. گھر والے آئے, اٹھایا, آپ علیہ السلام کو بتایا, لے گئے. فرمایا کہ اس کو جب مطلب تھوڑے لفاقہ ہوا پوچھا کیا ہوا, رسول اور تو کچھ یاد نہیں, وہ فلاں آدمی نے مجھے دیکھا. اس کو بلایا, فرمایا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ کعبہ کے رب کی قسم ہے اس تو سونا آج تک میں نہیں دیکھا, اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کوئی بھی چیز ایسی دیکھے تو زبان سے کہا کرو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ یہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ لازمی کہا کرو, اس لیے کہ نظر کا لگنا حق ہے. فرمایا اس کے بعد ایک تدبیر بتائی, اس کو وضو کروایا اور اس کے پانی سے اس کو غسل کروایا. فرمایا وہ فوراً ٹھیک ہو گیا.
تو اس لیے کیا فرمایا نظر کا لگنا کیا ہے حق ہے جی، اس لیے کہ نظر کے اندر بھی کوئی وہ نظر والے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اثر پھر بھی اس میں کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ رب کی طرف سے۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا تو میں یعقوب بھی تمہیں اس سے بچا نہیں پاؤں گا۔ اس لیے آگے فرمایا ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ کائنات کا نظام چلانے میں صرف اور صرف حکم چلتا ہے تو کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ او میرے بیٹو تم جا رہے ہو مصر، تم بھی رب کی ذات پہ بھروسہ کرو، میں یعقوب بھی اپنے رب پر بھروسہ کر کے تمہیں یہاں سے الوداع کر رہا ہوں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے الوداع فرمایا۔ یہ 11 بھائیوں کا قافلہ باقی کنعان میں سے جانے والے قافلوں کے ساتھ یہاں سے نکلے اور پہنچ گئے مصر کے اندر۔ اپنے والد کے حکم کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور یہاں سے قصے کا 11واں حال شروع ہو رہا ہے۔ ایک طرف یعقوب علیہ السلام کی تدبیر ہے اور دوسرے طرف میرے رب کی تقدیر ہے۔ اب دیکھیے گا تدبیر پہ تقدیر کیسے غالب آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر سکھائی اور 11واں حال شروع ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، فرمایا جیسے انہیں حکم دیا گیا ویسے ہی الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن فرماتا ہے، فرمایا یہ صرف اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی جو ان کے ذہن میں آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما دی، مگر نہ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک بھی سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو، اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر قریش، اور قریش کے لوگوں ذرا توجہ سے میں پیغمبر کی بات سن لو، متا تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے شہر والے ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے برادری دار ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے خاندان والے ہیں، ہمیں اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مل جائے گا اور اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں زبردستی اللہ سے چھڑا لیں گے۔ پر میں سن رکھو یا معاشر قریش، ما کان اغنی عنہم من اللہ شیئا، میں پیغمبر اعلان کر کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے زبردستی میں پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو نام لے کے ذکر فرمایا یا عباس ابن عبد المطلب، او میرے چچا عباس عبد المطلب کے بیٹے یاد رکھنا، اگر تو میرے اوپر ایمان نہ لے کے آتا تو ما اغنی عنک من اللہ شیئا، میں پیغمبر تجھے اللہ سے بچا نہیں سکتا تھا۔ پھر اپنی پھوپھی کو مخاطب کر کے فرمایا یا صفیہ ابن عبد المطلب، عبد المطلب کی بیٹی صفیہ میری پھوپھی، یاد رکھ ما کان اغنی عنک من اللہ شیئا۔ یہ تو چچا اور پھوپھی کی بات ہے، اب اپنی بیٹی کو کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی، او میری پیاری اگر تجھے کوئی چیز ضرورت ہے آج میں پیغمبر سے مانگ لے، میں پیغمبر تجھے دنیا میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا ما کان
اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں پیغمبر تجھے اپنی بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہوں۔ جی یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی پھوپھی کو، اپنے چاچا کو، اور اپنی لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیٹی دنیا میں جو چیز ضرورت ہے میں پیغمبر سے مانگ لے، میں جیسے کروں گا تیری خواہش پوری کر دوں گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گئی اور کسی بات میں تیری پکڑ ہو گئی، ماں کان اغنی عنک من اللہ شیئا، میں پیغمبر تجھے زبردستی اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا۔ او میرے پیارے، یہ تو پیغمبر کی بات ہے، یہ تو پیغمبر ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کے عظمتوں والا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں عظمتوں کو نشان بنایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری رحمتوں کا نزول فرمایا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، اور میں وہ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ اور میرا بھائی، اور آج 14ویں صدی کا ملا اور 14ویں صدی کا جھوٹا پیر کہنے والا کہاں سے ہو گیا؟ اور تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں، تمہیں جناب کوئی حج و عمروں کی ضرورت نہیں ہے، اور سالانہ ہمارے عشرانے نذرانے ادا کر دیا کرو، ہم آپ کو پکڑ کے جنت میں پہنچا دیں گے، ہم آپ کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، تمہیں نیکیاں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم جانے اور رب جانے، ہم جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، ہم تمہارا حساب خود سے سارے کا سارا ٹھیک کروا لیں گے۔ یہ اللہ کا پیارا پیغمبر جب وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں او میری پیاری بیٹی، دنیا کے اعتبار سے تو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری پکڑ آ گئی میری پیاری، تو میں پیغمبر تجھے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے میرے پیارے ذرا اپنا عقیدہ درست فرما لے، اپنے آپ کو قرآن سنت کے مطابق ڈھال لے، بچا لے اپنے آپ کو ان جھوٹوں سے، بچا لے اپنے آپ کو ان فراڈیوں سے۔ یہ تیرا مال بھی لے جاتے ہیں، تیری عزت بھی خراب کر جاتے ہیں، اور تیرے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈال کے جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آنا قرآن کے نزدیک، قرآن تجھے سمجھائے گا، قرآن تجھے بتائے گا کہ تو عقیدہ بنا کہ دنیا کائنات میں صرف اور صرف حکم چلتا ہے تو کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، اور ہر ایک کے لیے نفع نقصان کا مالک ہونا یہ صفت ہے تو صرف اکیلے آسمانے کی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور میرے پیارے رب سے رشتہ بنائے گا، رب سے تعلق بنائے گا، پیغمبر سے تعلق بنائے گا، تو تب جا کے تجھے جناب آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیئن۔ او میرے بیٹو، یہ تو میں یعقوب کی ایک تدبیر اور سوچ ہے، باقی رب کی تقدیر کیا ہے میں اس کو زبردستی نہیں روک سکتا، ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے۔ اور میں اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے یعقوب کو وہ جو علم عطا فرمایا تھا وہ یعقوب جانتا تھا، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ جی اشارہ بھی رب کے قرآن نے یہی فرما دیا کہ یعقوب علیہ السلام یہ تدبیر کے طور پہ کر رہے تھے، یہ بات نہیں تھی کہ یعقوب علیہ السلام کوئی اس بات پر قدرت رکھتے تھے کہ اپنے بیٹوں کے نفع نقصان کے مالک، اور میں یہ نہیں لما علمنا، وہ یہ جو فرما رہے تھے نا اس سے جو میں نے انہیں سکھایا۔ اچھا پہنچ گئے مصر میں،
برادران یوسف فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی بھائی پہنچے آوا الیہ، بڑا عزت اور احترام کیا اپنے بھائیوں کا۔ رات کا وقت ہوا اور میں ایک کمرے میں دو بھائیوں کو سلانے کا انتظام فرمایا، اور میں دو بھائی سو گئے، 10 بھائی 5 کمروں میں، اور آخر میں بنیامین ایک باقی رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس سلا لیا اور فرمایا پریشان نہیں ہونا، انی انا اخوکا، وہ میں آپ کا بچھڑا ہوا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، آج سے پہلے وہ جو بھائی آپ سے بھی ظلم کرتے رہ گئے، اب ان کے جھگڑے لڑائیاں اور ظلم سارے ختم ہیں۔ فلا تبتئس، اب غمگین نہ ہو، اب پریشان نہیں ہونا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں اور تجھے میں نے عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ اب حضرت بنیامین نے جب یہ ساری بات سنی تو آگے سے